بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر میں ایک ایسا تاجر زندگی گزار رہا تھا کہ جس کا ظاہر تو کاروباری تھا مگر باطن اللہ کے نیک بندو جیسا۔ وہ نہ صرف 5 وقت کا نمازی تھا بلکہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا دست شفقت بھی۔ اس کی سخاوت اور خلوص نے اسے عام انسانوں کے صف سے نکال کر اللہ کے ولیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ لوگ اسے فرشتہ صفت انسان سمجھتے اور اس کی عزت ہر دل میں تھی۔ اس تاجر نے نہ صرف اپنے شہر بلکہ پورے مصر جیسے منصورہ، قاہرہ، اسکندریہ اور دیگر علاقوں میں مساجد و مدارس و درسگاہیں تعمیر کروائیں۔ ان اداروں سے ہزاروں طلبہ علم حاصل کرتے اور ان کی تعلیم کے لیے فلسطین اور شام سے بڑے بڑے علماء اور امام بلائے جاتے۔ وہ طالب علم نہ صرف دینی تعلیم حاصل کرتے بلکہ ان کے کردار کی تعمیر بھی ہوتی۔ اس تاجر کا ذکر رفتہ رفتہ مصر کی حدود سے نکل کر بادشاہوں اور سلاطین کے درباروں تک پہنچنے لگا۔ اس کی فیاضی کے قصے زبان زد عام ہو گئے اور اس کی سخاوت ایک مثال بن گئی۔ مگر ایک عجیب بات جو کسی کے علم میں نہ تھی وہ یہ تھی کہ اس تاجر نے ساری زندگی بے شمار مساجد تعمیر کروائیں لیکن خود کبھی کسی مسجد میں داخل نہ ہوا۔ حالانکہ وہ تہجد گزار، روزے دار، باقاعدہ نمازی، دینداری آدمی تھا، پھر بھی مسجد کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا تھا۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ و اماموں نے اس سے اس راز کے بارے میں پوچھا مگر وہ ہر بار خاموش ہو جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ رنجیدہ ہو کر محفل سے اٹھ جاتا۔ یہ راز اس کے دل میں دفن تھا۔ ایک مرتبہ اصفہان کے مرکزی مقام پر اس نے ایک عظیم مسجد بنوائی جس پر اس وقت کے 5 لاکھ سونے کے سکے خرچ ہوئے۔ افتتاح کے موقع پر امام مسجد نے شرط رکھی کہ جب تک تاجر خود تقریب میں شریک نہ ہو افتتاح نہیں ہوگا، مگر تاجر نے درخواست کی کہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، میری مجبوری سمجھیں۔ امام صاحب دل برداشتہ ہوئے اور روایات کی کہ اس واقعے کے بعد تاجر 1 ماہ تک گمنامی کی زندگی گزارنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو پھر سے اپنی پرانی روشن پر قائم ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا۔ لوگوں کی خدمت کرنا اور مساجد کی تعمیر۔ اسی زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک وزیر سے کہا کہ مصر کے تمام ممتاز تاجروں کی فہرست تیار کرو تاکہ ہم انہیں سلطنت کی ترقی میں شامل کر سکیں۔ وزیر نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور مقررہ دن سلطان کے سامنے تاجروں کی فہرست پیش کی۔ سلطان نے دریافت کیا، ہر تاجر کے متعلق تفصیل بتاؤ، اس کی دولت، خدمات اور شہر اور شہرت۔ وزیر نے تفصیل سے پڑھنا شروع کیا لیکن پھر ایک مقام پر رک گیا۔ کہنے لگا، حضور، ایک تاجر ایسا ہے جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا، وہ نہایت ہی غیر معمولی انسان ہے۔ سلطان نے پوچھا، ایسا کیا خاص ہے اس میں؟ وزیر نے عرض کیا، حضور، وہ نوجوان اپنی کم عمری میں ہی سینکڑوں مساجد و مدارس و درسگاہیں تعمیر کروا چکا ہے، مگر اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خود کبھی کسی مسجد میں داخل نہیں ہوا۔ بڑے بڑے علماء اور عمائے دین نے اس سے اس راز کے بارے میں دریافت کیا مگر وہ ہمیشہ خاموش رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر فرمایا کہ جاؤ اس تاجر سے ملواؤ اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرو۔ وزیر ہنس کر بولا، حضور، جب اس نے بڑے بڑے بادشاہوں اور علماء کو کچھ نہیں بتایا تو میں بھلا کیا جان پاؤں گا؟ یہ سن کر سلطان خاموش ہو گئے مگر دل میں یہ راز انہیں بے چین کرنے لگا۔ ایک ایسا نوجوان جو ساری زندگی مسجد بھی بناتا رہا مگر مسجد کی دہلیز تک نہ گیا، آخر کیوں؟ کیا راز تھا اس کے دل میں؟ سلطان سوچوں میں ڈوب گئے۔ بے شمار مساجد و درسگاہیں تعمیر کرنے والا یہ نوجوان خود کبھی کسی مسجد کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات ایک راز بن چکی تھی، ایسا راز جس نے اہل علم و وزراء یہاں تک کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے وزیر سے کہا، خود جا کر اس تاجر سے ملو اور اسے میرا پیغام دو کہ سلطان وقت اسے اپنی دربار میں بلاتے ہیں۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، میں صبح صادق سے قبل ہی روانہ ہو جاؤں گا اور اس عزت دار تاجر تک آپ کا پیغام بر وقت پہنچا سکوں۔ اگلے دن وزیر جب اس تاجر کے مکان پر پہنچا تو جو مہمان نوازی اس نے دیکھی وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ تاجر نے خود اپنے ہاتھوں سے وزیر کے لیے کھانا تیار کیا، دودھ کا پیالہ بھی اپنے ہاتھوں سے پیش کیا۔ وزیر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جس کے پاس بے شمار دولت ہے، جو چاہے تو سینکڑوں خدام رکھ سکتا ہے، وہ میرے جیسے ایک معمولی وزیر کے ساتھ ایک عاجزی سے پیش آ رہا ہے۔ واپس جا کر وزیر نے سلطان کو پیغام دیا، حضور، وہ ایک قبیلے میں مدرسہ تعمیر کروا رہا ہے، وہ اس کے لیے پتھروں کی ضرورت ہے، چونکہ بڑے پتھر قریبی پہاڑی سے لانے ہیں، وہ خود مزدوروں کے ساتھ شام تک کام کرے گا، پھر ہی آپ کے دربار کا رخ کرے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا، یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا تاجر جس نے پوری سلطنت میں دینی ادارے قائم کیے، جو دولت و شہرت میں بلند و مقام پر ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے؟ واقعی یہ ناقابل یقین بات تھی۔ ایسا آدمی جس میں ذرا برابر بھی غرور نہ ہو بلکہ عاجزی اور فکر اس کی ذات کا حصہ ہو۔ اگلی صبح ایک سپاہی سلطان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور، ایک سادہ لباس میں ملبوس، دھول مٹی سے آٹا ایک آدمی دروازے پر آیا ہوا ہے جو آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔
سلطان نے اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ جب وہ آدمی دربار میں داخل ہوا اور وزیر نے جھک کر کہا حضور یہی وہ تاجر ہے جسے آپ نے بلایا تھا۔ سلطان نے اسے سادہ اور معمولی لباس میں دیکھ کر حیران ہوئے اور دریافت کیا اے نوجوان کیا ضرورت تھی اس حال میں میرے پاس میرے دربار میں آنے کی؟ کیا یہ بھی کسی راز کا حصہ ہے؟ نوجوان مسکرایا اور نہایت نرم لہجے میں بولا اے سلطان وقت اگر میں اپنے اصل لباس میں نکلتا تو راستہ بھر لوگ مجھے روکتے، بازاری کرتے، مجھے منزل تک پہنچنے میں شاید ایک ماہ لگ جاتا، لہٰذا میں نے سادگی کو چنا تاکہ وقت پر آپ کے دربار میں حاضر ہو سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش ہو گئے۔ اب وہ جان چکے تھے کہ اس نوجوان کی عزت کیوں ہر دل میں تھی۔ سلطان نے اسے شاہی لباس پیش کیا اور فرمایا یہ لباس پہن کر میرے سامنے آؤ۔ نوجوان نے لباس پہنا اور حاضر ہوا۔ سلطان نے کہا کہ آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مگر نوجوان جھک گیا اور بولا سلطان وقت کے سامنے بیٹھنے کی جسارت میں کیسے کر سکتا ہوں۔ سلطان نے اس کا بازو تھاما اور محبت سے کہا اے فرزند ملت تم جیسے نوجوان ہمارے دلوں کی زینت ہوتے ہیں، تم جیسے لوگ جسمانی طور پر فنا ہو جاتے ہیں مگر تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پھر سلطان نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی اور جب وہ کھانے کے بعد ذرا مطمئن ہوئے تو سوال کیا اے نوجوان جب میرے وزیر نے مصر کے تاجروں کی فہرست پیش کی تو تمہارا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک حیرت نمایاں ہو گئی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی جوانی دولت و وقت دین کی خدمت میں لگا دیا، سینکڑوں مساجد و مدرسے اور درسگاہیں تعمیر کروائیں، لاکھوں سونے کے سکے خرچ کیے مگر کبھی مسجد میں قدم نہ رکھا، نماز اپنے کمرے میں پڑھتا ہے، تہجد بھی وہیں ادا کرتا ہے، آخر تم مسجد سے کیوں دور ہو؟ تمہاری زندگی کا یہ سب سے بڑا راز کیا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اے نوجوان اگر وقت کا کوئی بھی سلطان چاہے جتنا بھی دولت مند ہو اتنی بڑی تعداد میں مساجد و مدارس اور درسگاہیں بنواتا تو بھی وہ شاید خزانہ ختم ہو جاتا، تو تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تم نے اتنا کچھ کرنے کے بعد مصر کے سب سے بڑے تاجروں میں اپنا نام کیسے قائم رکھا ہے؟ یہ سوال سن کر نوجوان تاجر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ حضور یہ معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے، ایسا راز جسے میں نے آج تک کسی عام انسان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس راز کے پیچھے نہ جائیں، بس اسی پر راضی رہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گہری سانس لی اور کہا نوجوان اگر میں نے آج خوشی اختیار کر لی تو یہ راز تمہارے سینے کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، اور یوں ایک ایسا سبق جو اس راز میں چھپا دنیا کو کبھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ راز کبھی ہمیشہ راز نہیں رہتے، وقت آنے پر وہ اشکار ہوتے ہیں تاکہ امت اس سے سبق حاصل کرے۔ تاجر نے جب یہ سنا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا اور نرم لہجے میں بولا حضور مجھ سے پہلے بھی کئی بادشاہوں اور وزیروں اور علماء اور مشائخ نے اس راز کی حقیقت جاننے کی کوشش کی لیکن میں نے ہر بار خاموشی اختیار کی، مگر آج میرے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا ہے اور آپ جیسے المرتبط آدمی کے سامنے خاموشی اختیار کرنا مناسب نہیں۔ میری جان، میری دولت، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ اگر میں نے خود نہ بتایا تو آپ کی بصیرت خود راز کا پردہ چاک کر دے گی، بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی وہ راز بیان کر دوں۔ سلطان نے مسکرا کر فرمایا تو بتایا نوجوان تجھے اتنی مسجد بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ دولت کہاں سے آئی اور اتنی عبادت کے باوجود تم مسجد میں قدم کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سن کر نوجوان کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو رخساروں پر بہنے لگے اور دھیمے لہجے میں گویا ہوا حضور آج سے تقریباً 20 برس قبل جب میری عمر 16 سال تھی میرے والد ایک چھوٹے درجے کے تاجر تھے، ان سے میں نے تجارت کے بنیادی اصول سیکھے، لیکن افسوس کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے ان تجارت کو سنبھالنے کی ذمہ داری خود پر لے لی۔ میں نہایت ہی تجربے کار تھا لیکن جذبہ بڑا تھا، میں قافلوں کے ساتھ سفر کرتا، خود سودا بیچتا اور تنہا کاروبار بڑھاتا۔ میری عادت تھی کہ قافلہ روانہ ہونے سے قبل میں خود آگے نکل کر راستہ کا جائزہ لیتا تاکہ اگر ڈاکوؤں کا خطرہ ہو تو میں پہلے جان سکوں، کیونکہ میرے پاس اتنا کچھ نہ تھا کہ دوبارہ سب کچھ بنا سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر حیران ہوئے کہ آج جو نوجوان مصر کا سب سے بڑا تاجر ہے اس کا آغاز کس قدر ناتوانی سے ہوا تھا۔ تاجر نے اپنی داستان جاری رکھی، 2 سال تک دن رات محنت کی، میری نیند اکثر سفر میں ہی گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتی، میرا خواب تھا کہ میں ایک دن مصر کا کامیاب ترین تاجر بنوں، لیکن انہی دنوں ایک قبیلے میری ملاقات کے لیے ایک نہایت حسین و جمیل اور دوشیزہ سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ میری اس سے دل واپستگی ہو گئی، یہاں تک کہ میری توجہ صرف تجارت نہیں بلکہ اس کی طرف ہو گئی۔ دوست احباب حیران ہوتے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، لیکن میں کسی کو کچھ نہ بتاتا۔ میری محبت رفتہ رفتہ جسمانی کشش میں بدلنے لگی اور اس کی قربت چاہنے لگی۔ ایک دن میں نے اسے ایک پیغام بھیجا کہ قبیلے کے پاس ایک پرانا قلعہ ہے جو اب کھنڈر بن چکا ہے، میں نے اسے وہاں ملنے کے لیے بلایا۔ میں اس وقت کم سن بھی تھا اور نادان بھی، گناہ کا انجام نہیں سمجھتا تھا۔ اسی دوران ایک دن میں اپنے قافلے کے ہمراہ سفر میں تھا، میرا قافلہ کچھ میل پیچھے تھا اور میں چند محافظوں کے ساتھ آگے جا رہا تھا۔ اچانک ایک نوجوان لڑکی میرے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں گھوڑے سے اترا، ایک جلتی ہوئی مشعل لے کر اس کے چہرے پر روشنی ڈالی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ وہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔
میں حیران و پریشان اس سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیسے؟ تمہیں تو میں نے اس لڑکی کو دن کے وقت ایک پرانے قلعے میں ملنے کا پیغام بھیجا تھا، لیکن وہ وہاں اچانک رات کے وقت کیسے آ گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تم یہاں ابھی؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی حضور، جو خط آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ میرے والد کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی انہیں اس کی خبر ملی انہوں نے غصے میں آ کر فوراً میرا نکاح قبیلے کے ایک عام انسان اور نوجوان سے طے کر دیا۔ میں نے احتجاج کیا مگر کسی نے نہ سنی، اور جب نکاح کی تیاری ہوئی میں قبیلے سے بھاگ آئی ہوں۔ میرے پیچھے قبیلے کے سپاہی ہیں اور وہ مجھے لے جائیں گے اور شاید آپ کو بھی نقصان پہنچائیں۔ مجھے کہیں چھپا لیں ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ میرا قافلہ ابھی بہت پیچھے ہے اور وہاں تک پہنچنے میں خاصا وقت لگے گا۔ میں نے لڑکی کو ساتھ لیا اور قریب ہی موجود ایک ویران عمارت میں لے گیا جو باہر سے ایک پرانا کھنڈر لگتی تھی اور اندر اندھیرا تھا۔ شمع بھی بجھ چکی تھی۔ میں نے اسے وہاں چھپایا اور ہم دونوں اس تاریک خاموش میں اکیلے رہ گئے۔ میں اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس کی قربت نے میرے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا تو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو یہ گناہ کیسے ہوا؟ میں نے بھی خود کو اس کے قریب ہونا چاہا، اور جیسے ہی میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اپنے کپڑے اتارے تاکہ میں اس کے جسم کی لذت حاصل کر سکوں، اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور ایک زوردار روشنی پوری عمارت کے اندر بھر گئی۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور وہ منظر میرے دل اور دماغ پر بجلی بن کر گزرا۔ وہ جگہ کوئی ویران کھنڈر نہ تھی بلکہ اللہ کا گھر، ایک پرانی مگر موجودہ مسجد تھی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اللہ کے قہر سے لرز گیا۔ میں جس گناہ کا ارادہ لے کر آیا تھا وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سجدے ہوتے تھے۔ میں نے فوراً کپڑے پہنے، اس لڑکی کو اپنی چادر میں لپیٹا، اسے گھوڑے پر بٹھایا اور سیدھا قبیلے کے سردار کے پاس لے گیا اور ان سے کہا کہ میں تو پورے قبیلے کو راکھ کر دوں گا، میں کچھ دن بعد واپس آؤں گا اور شریعت کے مطابق اس سے نکاح کر کے لے جاؤں گا۔ میں اسے چھوڑ کر واپس اپنے گھر گیا۔ ساری رات آنکھوں میں نمی اور دل میں لرزش کے ساتھ گزری۔ خوف نے مجھے گھیر لیا۔ اے اللہ، اگر آج تیری بجلی نہ گرتی تو میں کیا کر بیٹھتا۔ اس رات میں روتے روتے وہ سو گیا۔ خواب میں ایک اپنے مرحوم والدین وہ شفقت سے گویا ہوئے بیٹے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تم سے بھی ایک لغزش ہونے کو تھی مگر تم باز آ گئے۔ اگر دل ہلکا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں ایک مسجد بنا دو، یہ تمہارے دل کے بوجھ کو کم کر دے گی۔ جب صبح ہوئی میں نے فوراً مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ کچھ مہینوں میں میرے گاؤں میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہو گئی، لیکن جب مسجد تیار ہوئی اور اس کے دروازے پر کھڑا کانپنے لگا، دل میں خیال آیا کہ میں اس مسجد میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ جس نے ایسی نیت کی ہو وہ اس مقام کی عظمت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تب سے آج تک میں نے درجنوں مسجدیں بنوائیں اور میرا کاروبار خوب چمکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ مسجد کے بعد مدرسے، مدرسے کے بعد مدرسگاہ اور درسگاہ کے بعد درسگاہیں تعمیر کرتا چلا گیا، لیکن ہر دروازے تک جا کر رک جاتا ہوں۔ ایک ہی سوال دل میں گونجتا ہے، میں مسجد کے اندر کس منہ سے داخل ہوں گا؟ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، مجھے محبت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ آج آپ کے سامنے سارا راز بیان کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے نہایت وقار سے فرمایا، اے نوجوان، بے شک تم سے بہت بڑا گناہ ہونے والا تھا، وہ بھی اس جگہ جہاں فرشتے جھکتے، مگر تمہارا رب بڑا کریم ہے، اس نے تمہیں موقع دیا، تمہیں گناہ سے روکا، تم نے توبہ کی نیت کی اور صدقہ کیا، مسجدیں بنوائی، مگر اب وقت ہے کہ تم اپنی توبہ کا مکمل کرو، اٹھو، مسجد میں جاؤ اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ڈرتے ڈرتے مر جاؤ اور قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے کہ تم نے میرے گھر بے شمار بنوائے مگر کبھی میرے گھر میں آیا کیوں نہیں؟ کیا تم اس سوال کا جواب دے پاؤ گے؟ یہ سنتے ہی نوجوان تاجر زور زور سے رونے لگا اور اچانک اٹھا، دوڑتا ہوا مسجد کے دروازے تک گیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا سجدے میں گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان پر استغفار۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت نرمی اور دین فہمی نے ایک بند دل کا راز کھول دیا، اور ایسا راز جو بڑے بڑے بادشاہ نہ جان سکے، اور اسے اس راستے پر گامزن کیا جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ ہے۔